اب یہ لیلۃ المبارکہ یہ کیا ہے؟ یہ برکت والی رات. یہ برکت والی رات اس میں بھی دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اب اللہ نے قرآن پاک میں یہ برکت کا لفظ صرف اپنے رسول کے لیے استعمال کیا یا کسی اور کے لیے بھی کیا ہے؟ تو ایک دن سرکار ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام اسی 12 ربیع الاول کے فضائل بتا رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ اس 12 ربیع النور کی رات اس پوری کائنات میں زمین سے آسمان تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ نے وہ فضیلت بنائی ہے اس رات کی کہ اس رات میں پوری کائنات میں کوئی حرام زادہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اگر اس رات کسی کافر یا مشرک کے گھر بھی بچہ پیدا ہو جائے تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مومن ہو کر ہی مرے گا. جناب عیسیٰ اپنی ماں کی جھولی میں کہہ رہا ہے، یہ سورۃ مریم میں جا کے دیکھ لینا، انی مبارکتن انما کنت، میں برکت والا ہوں جہاں بھی رہوں. یہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں ماں کی جھولی میں. نمک حرام ملا عیسیٰ خود مبارک. اور جس رات میرا رسول دنیا میں آیا، میرے رسول کی بیٹی دنیا میں آئی، وہ رات مبارک. جب عیسیٰ جیسا اولی العزم نبی ترقی کرے تو اس رات کا مقابلہ کرتا ہے جس رات میرا رسول دنیا میں آیا یا ان کی لخت جگر دنیا میں آئی. عیسیٰ جیسا رسول اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بازاری ملاؤں کے ماں کے بیٹے میرے رسول کی ذات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہاں، اب ایک اور بڑا باریک نقطہ سامنے آ گیا ہے اور پوری توجہ چاہوں گا. اب دونوں راتوں کا تعلق امر سے ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں بھی اللہ نے امر کا ذکر کیا ہے، اس رات بھی امر کا ذکر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اس رات اللہ کی اذن سے. یہ ہے قرآن کی، مولوی صاحب کہتا ہے نزول کی رات. مگر میرے رسول کے نزول کی رات کسی اذن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان دونوں راتوں میں آسمان ویران زمین آباد ہے، کیونکہ دونوں میں امر کا ذکر ہے. حدیث قصہ تو آپ پڑھتے ہیں نا کہ قال جبریل یا ربی اذنت لک انی جاعل فی الارض علی خمسۃ تحت الکساء، کہ میرے پالنے والے کیا مجھے اجازت ہے کہ زمین پر چلا جاؤں اور ان 5 کے ساتھ چادر کے نیچے جو ہیں چھٹا میں ہو جاؤں؟ قال اللہ نعم جبرائیل اذنت لک، ہاں جبریل میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تجھے اجازت ہے، تو جا چادر تطہیر کے نیچے چلا جائیں. اب یہ اڑا وہاں سے سدرۃ المنتہا سے چادر تطہیر کے قریب آ کے رک گیا. اب رک کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ علیک السلام من اللہ ہے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اور اے رسول اللہ میں اللہ سے تو اجازت لے چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس قصہ کے نیچے آ جاؤں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ قال رسول اللہ لا جبریل، نہیں جبریل تجھے اجازت نہیں ہے. اور حرامی ملا درس ادب رسالت، مقام رسالت جبریل سے سیکھ لیتا. جب اللہ اسے اجازت دے چکا ہے اب کیوں کھڑا ہے؟ جب میں کسی کو اجازت دے دوں تو میرے بیٹے سے تو نہیں پوچھتا. اب کوئی بندہ مجھ سے آ کے مانگتا ہے کہ یہ فلاں چیز مجھے دے دیں تو میں کہتا ہوں لے جاؤ. جب میں کہہ چکا ہوں لے جاؤ تو وہ وہاں میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے پاس جائے گا کہ میں لے لوں؟ نہیں جائے گا، کیونکہ میں مالک ہوں نا، میں اجازت دے چکا ہوں. تو جب اللہ اجازت دے چکا ہے تم نہیں چادر کے نیچے چلے جاؤ. یہ ادھر سے زن سے اڑے اور سیدھا چادر کے نیچے. پہلے تو رسول پوچھیں گے نہیں، اگر پوچھیں تو بتا دینا. جبریل بتا دیتا کہ میں اللہ سے اجازت لے چکا ہوں، 1.5 سال بات ختم ہو جاتی. مگر نہیں، اسے پتہ تھا اور پھر وہاں رک کے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اب حضور کو بتا بھی رہا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے چکا ہے، مگر قربان جاؤں میرے رسول فرماتے ہیں لا جبریل، نہیں جبریل تجھے اجازت نہیں ہے. کیا مقام ہے؟ یہ ہے مقام رسالت. مقام رسالت کو سمجھو وہ میرے بھائیوں، وہ مسلمانوں، اور نام نہاد شریعت کے ٹھیکیداروں، جنت کے ٹھیکیداروں، اسلام کے ٹھیکیداروں، مقام رسول کو سمجھو. جب تک تمہیں مقام رسول سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں تمہارا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ تم قرآن سے رسول کو دیکھتے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں رسول کی زندگی سے قرآن کو دیکھو، رسول کی زندگی سے قرآن کو پڑھو. کیونکہ میرے سرکار چلتا پھرتا قرآن ہی تو تھے، بس یہی فرق تھا. وہ صامت قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے. صحابہ بھی کہتے تھے کہ کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو
تو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا میرے نبی کو دیکھ لیں، میرے رسول کو دیکھ لیں۔ صحابہ کا تو یہ ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا، اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو وہ مقام عطا کیا، اور یہ تو دنیا میں ہے، دنیا میں بھی اس کے مقام کا کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی شان کو، بس تم اسی پہ جھگڑ رہے ہو آج تک۔ وہ نور ہیں، وہ بشر ہیں، وہ بھائی میرے، وہ نہ نور ہیں نہ وہ بشر ہیں۔ یہ بشریت بھی میرے رسول کی شان ہے، یہ نورانیت بھی میرے رسول کی شان ہے، یہ دونوں اختیاری لباس ہیں میرے رسول کے، تو جب چاہیں اتار دیں۔ اب نزول قرآن، اب اس قرآن پہ تو تمہارا ایمان ہے نا، اس قرآن کو تو چوم رہے ہو، آنکھوں پہ رکھتے ہو، اس کے غلاف کو چومتے ہو، تو کیا یہ غلاف وہی ہے نا جو تمہارے ادھر سے یہ کپڑا اترا، قمیض جس سے بنایا، اس سے ایک ٹکڑا بچ گیا تو تم نے قرآن پہ چڑھا دیا۔ اب جہل ملا کو 3 دن جاتے ہیں ادھر تبلیغ میں، ادھر ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی محمد والے محمد کی خلقت پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی شان ہے۔ اور سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ ہم نے، یقیناً ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا۔ 3 دفعہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا اسی آیت میں۔ اب میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کو نزول، انزال اور تنزیل کا فرق بھی معلوم نہیں، وہ بھی محمد والے محمد کی خلقت پر بحث کر رہے نظرتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب لغت کے اعتبار سے نزول کی 2 قسمیں ہیں، ایک نزول تخلی اور دوسرا ہے نزول تجلی۔ نزول تخلی یہ ہے ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے میں آ جانا، جیسے پرندہ وہاں بیٹھا ہے فرض کریں، اب وہاں سے اڑتا ہے اس مکان پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، یا اس دیوار سے اڑا اس میں جا کے بیٹھا، اب وہ دیوار تو خالی ہو گئی ہے نا جہاں سے اڑا ہے، تو یہ نزول تخلی ہے کہ وہ دیوار خالی جس جگہ جا کے بیٹھا۔ اب دوسرا ہے نزول تجلی۔ نزول تجلی یہ ہے کہ وہ مکان بھی خالی نہ رہے جدھر سے پرندہ اڑا ہے، اور جہاں بھی موجود ہو، پھر تیسرے پہ چلا جائے تو پیچھے والے دونوں بھی دیواریں خالی نہ رہیں، مکان خالی نہ رہیں، ادھر بھی بیٹھا ہو۔ یہ ہے نزول تجلی۔ مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں تب سمجھ آئے گی۔ آپ نے مجھ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی میرے ذہن اور دل سے مسئلہ نکلا، آپ کے ذہن اور دل پر نازل ہوا، میرا ذہن بھی خالی نہیں ہوا اور آپ کا بھی خالی نہیں ہے، یہ ہے نزول تجلی۔ اور قرآن کا نزول بھی نزول تجلی ہے۔ اب قرآن بھی 2 ہیں، ایک صامت ایک ناطق۔ اب قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو، یہ نازل ہوتے ہیں، یہ پیدا نہیں ہوتے۔ آپ نے وہی مسئلہ ہزاروں لوگوں کو جا کے بتا دیا جو مجھ سے سنا، اب وہ مسئلہ وہاں بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے، یہ ہے نزول تجلی۔ تو میرے بھائیوں، اب اس قرآن سے جب میں نے پوچھا، یہ جو صامت قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس سے جب میں نے پوچھا کہ اے قرآن تو مجھے بتا تو کہاں سے آیا ہے، تو قرآن نے مجھے آواز دی من لدن لطیف الکبیر، کہ اللہ کے لدن سے اترا ہوں۔ لدن سے اترا، مقام دنو پہ آیا، دنو سے نکلا مقام قرب پہ نازل ہوا، مقام قرب سے نکلا عالم حروف پہ نازل ہوا، عالم حروف سے نکلا نو کے قلم پہ نازل ہوا، نو کے قلم سے نکلا لوح محفوظ پہ نازل ہوا، لوح محفوظ سے نکلا پیشانی اسرافیل پہ نازل ہوا، پیشانی اسرافیل سے نکلا چشم جبرائیل پہ نازل ہوا، چشم جبریل سے نکلا زبان جبریل پہ نازل ہوا، زبان جبریل سے نکلا قلب رسول پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان محمد سے نکلا آل محمد کے ذہنوں پہ نازل ہوا، آل محمد کے ذہنوں سے نکلا اصحاب محمد کی زبان پر نازل ہوا، اصحاب محمد کی زبان سے نکلا کاغذ پر نازل ہوا۔ یہ قرآن کا سب سے آخری اور پست ترین نزول ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو چوم بھی رہے ہو اور کہہ بھی رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ بھی قرآن ہے، اور جتنے حافظ اور قاری ہیں قرآن کے، ان کے ذہنوں میں بھی قرآن ہے، جبکہ قرآن تو صرف ایک ہی ہے نا۔ اب قرآن کی ابتدا بے سے ہے، یعنی بسم اللہ، تو بسم اللہ کی ابتدا بے سے ہوتی ہے، یہاں بھی بے ہے۔ اب آپ نے لکھا بشیر، بشیر بھی آپ نے بے سے لکھا، بے شین زیر، یہاں بھی بے ہے۔ آپ نے لکھا بدر، تو یہاں بھی بے پہلے ہے، جبکہ بے ہے تو ایک، پھر ہر جگہ حاضر ناظر کیسے؟ تو بھائی جس طرح بسم اللہ کی بے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اسی طرح میرا رسول بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد پہ۔ اب سورہ طارق میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بروز حشر ہر شے اپنی اصلی شکل میں حاضر اور ظاہر ہوگی۔
یعنی لالچ کوے کی شکل میں، مکار لومڑی کی شکل میں، اور بے غیرت خنزیر کی شکل میں اللہ کے سامنے آئے گا۔ اسی طرح حقیقتیں ظاہر ہوں گی۔ حدیث رسول ہے، العدل فی صورت رسول اللہ والکعبۃ فی صورت المحرم والقرآن فی صورت علی ابن ابی طالب۔ عدل رسول کی شکل میں آئے گا بروز حشر، کعبہ احرام باندھ کر حاجی کی شکل میں آئے گا، قرآن میرے مولا علی کی صورت میں آئے گا۔ اور میرا ایک سوال ہے علماء ظواہر سے کہ ہم سب تو دنیا میں احرام باندھ کر جاتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنے، آج بروز حشر کعبہ احرام باندھ کر کس کا طواف کرنے اور حج کرنے آیا ہے؟ اب قرآن آئے گا میرے مولا علی کی شکل میں، قرآن آئے گا میرے مولا علی کی شکل میں، رسول نے جو فرمایا۔ بدبخت ملا، قرآن کا باطن علی کا ظاہر ہے، اب اللہ جانے علی کا باطن کیا ہوگا، ہم تو نہیں جان سکتے، ہم تو گناہ گار عاجز انسان ہیں۔ چلو ایک راز کی بات سامنے آ گئی ہے، بتا دیتا ہوں، بتا دوں؟ چلو بتا دیتا ہوں۔ قرآن کا باطن علی کا ظاہر ہے، علی کا باطن محمد کا ظاہر ہے، محمد کا باطن توحید کا ظاہر ہے، اللہ کا ظاہر ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ قرآن کا باطن علی کا ظاہر ہے، علی کا باطن محمد کا ظاہر ہے، محمد کا باطن اللہ کا ظاہر ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے۔ لفظ کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ معنی کام آتا ہے۔ اب میں نے کہا میز، یہ تو لفظ ہے، اب یہ جو سامنے رکھا ہے یہ میز ہے۔ تو اسی طرح میں نے کہا کپڑا، یہ تو کچھ نہیں ہے، اب یہ جو ہے، یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ کپڑا ہے، یہ معنی ہے۔ پانی لفظ ہے، جو پی رہے ہیں یہ معنی ہے۔ اب کسی کو پیاس لگی ہو اور وہ 2 گھنٹے کہتا رہے پانی 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 پانی، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی نا، بلکہ اور بڑھ جائے گی۔ اسی طرح رازق، خالق، قادر، محیط، رحیم، کریم، یہ سارے تو لفظ ہیں، کبھی معنی بھی تلاش کیا ہے ان کا؟ تو نمک حرام ملا سن لے، میرا رسول کہہ رہا ہے نحن مانی اسماء الحسنہ، اللہ کے جتنے خوبصورت نام ہیں ان کا معنی ہم ہیں۔ تو معنی کو سمجھو، اس معنی پہ غور کرو، بس صرف نام لیتے رہے ساری زندگی، اللہ اللہ اللہ۔ اب اللہ کہنے سے تمہیں اللہ مل گیا ہے؟